اللہ جل جلالہ و منوالہ نے اس دنیا میں ہم سب کو بہت تھوڑے وقت کے لیے بھیجا ہے۔ ہم سے پہلے بھی اس دنیا میں بہت سے لوگ آئے، دنیا کی عارضی، ٹیمپروری، فنا ہو جانے والی زندگی گزار کے دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ آنے والے چند سال کے بعد ہم بھی دنیا چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ آج اگر کسی کے گھر میں بچے کی ولادت ہوئی ہے، اس کے متعلق بھی 100 سال کی امید نہیں لگائی جا سکتی۔ سرکار مدینہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے، میری امت کی عمریں 60-70 کے درمیان ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو 70 سے آگے جاتے ہیں۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بہت مختصر زمانے کے لیے بھیجا ہے، اس لیے اس دھوکے سے ہمیں نکلنا ہے کہ دنیا کی زندگی اصل زندگی نہیں ہے۔ دنیا کی ضرورت کا نام کامیابی نہیں ہے۔ انسانیت نے سب سے بڑا دھوکہ یہ کھایا ہے کہ ضرورت دنیا کو لوگوں نے کامیابی سمجھ لیا ہے۔ کھانا پی، کپڑا، شادی، سواری، مکان ضرورت زندگی میں داخل ہے۔ اس کو اعلیٰ طریقے سے پورا کرنے کا نام لوگوں نے کامیابی سمجھا ہے کہ مکان بہتر سے بہتر، اونچے سے اونچا، سب سے اچھا ہمارا ہو، ہمارے کھانے اچھے ہو، ہمارے لباس اچھے ہو، ہمارے یہاں کی شادی بڑی خرچ والی ہو، شاندار ہو۔ اصل میں اس میں سے کسی چیز کا کامیابی سے دور تک کا تعلق نہیں ہے۔ دنیا کے پیچھے جو انسان محنت کرتا ہے، اس محنت کے نتیجے میں اکثریت کی ذہنیت یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں زیادہ محنت کرو، زیادہ مال کماؤ، اور زیادہ مال کما کے کیا کرو گے کہ اچھا مکان بنائیں گے، اچھے کھانے کھائیں گے، اچھی سواریاں استعمال کریں گے، اور مہنگے سے مہنگی شادی کریں گے۔ حالانکہ یہ ساری جگہ خرچ کرنے کے اعتبار سے بدترین جگہیں ہیں۔ تعمیر میں، شادی میں، لباس میں، کھانے میں زیادہ خرچ کرنا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند نہیں فرمایا۔ ایمان والے تو ایمان والے، دنیا کے اکثر سمجھدار بے ایمان کا بھی اس بات کا یقین ہے کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ کامیاب ترین شخصیت کوئی گزری ہے تو وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت ہے۔ اولاد آدم میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب شخصیت، اس پر سارے ایمان والے تو متفق ہے ہی ہے۔ دنیا کا وہ سمجھدار طبقہ جو بے ایمان ہے وہ بھی اس سے متفق ہے کہ آپ سے بڑھ کر کامیاب شخصیت دنیا سے نہیں گزری۔ تو اس کامیاب آدمی دنیا سے جو گزرے ہیں، ان مبارک ہستی کی مقام کی حیت کتابوں کے اندر آئی ہے۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ سرکار میرے حجرے میں نماز پڑھتے، تہجد کے وقت میں مجھے میرے پیر سکر لینے پڑتے، سر ایک جانب کو لگ رہا ہے ایک دیوار کو، پیر دوسری دیوار کو لگ رہا ہے۔ امام الانبیاء ہے، کائنات کے سب سے زیادہ کامیاب شخصیت ہے، دنیا آخرت کے تمام خزانوں کی کنجی آپ کے پاس ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اس بات کی پیشکش کی گئی ہے کہ آپ چاہو تو اس مکہ کے پہاڑوں کو سونے کے بنا دیے جائے اور آپ کے اشاروں پر یہ چلے۔ آپ چاہتے تو مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں ایسا محل تعمیر فرماتے کہ قیامت تک آنے والا کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ بھی اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتا۔ لیکن سمجھداری یہ ہے کہ یہ دنیا کی ضرورت ہے، یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ ضرورت دنیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت ہلکی رکھی ہے۔
اور ضرورت دنیا کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت سادہ انداز میں پورا کر کر قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے آسانیاں کر دی ہیں کہ کامیاب ہونے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ تمہارے پاس اعلیٰ مکان چاہیے، اعلیٰ قسم کی کاریں چاہیے، سواریاں چاہیے، اور بہت دنیاوی اعتبار سے اعلیٰ قسم کے تمہارے کھانے چاہیے، بلکہ دنیا میں زیادہ بیمار لوگ وہ ہیں جن کے پاس زیادہ مرغن غذائیں کھانے کی سہولتیں ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ صحت اور طاقتور لوگ وہ ہیں جن کے پاس کھانے کی کمی ہے، بقدر ضرورت کھانا ملتا ہے۔ افریقہ کے لوگ، بچے بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی، عورتیں بھی، مرد بھی کتنے طاقتور ہیں۔ حج عمرے میں لوگ جاتے دیکھتے ان کو کہ طواف میں وہ آ رہے ہیں تو سائڈ پہ ہٹ جاتے ہیں کہ یہ دھکا لگا دیں گے ابھی، اور کہ ان کے ملکوں میں کئی مرتبہ سفر کا اللہ نے موقع دیا تو کتنی معمولی غذائیں ان کی، مکئی کے آٹے کو ابال کر بوائل کر کے اسی کو کھا لیا۔ رمضان ملاوی میں ہم نے گزارا تو وہ سحری میں کچھ کھاتے ہی نہیں ہیں، تھوڑا سا وہ کھیر ٹائپ کا بنا کر ایک کپ کی مقدار، چھوٹا سا گلاس، ہمارے یہاں کا بڑا کپ، اتنا پی لیا، ختم ہو گیا۔ افطار میں کہ افطار میں بھی وہی، اور قوت کے اعتبار سے کہ ہم جیسے 4 لوگوں کو بچا دیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ضرورت زندگی اور انسان کے جسم کو ایسا بنایا ہے کہ اس کی ضرورتیں بہت بہت مختصر رکھی ہیں، اسی کی ادھیڑ بن کے اندر زندگیاں تباہ ہو رہی ہے، اور ایک موقع زندگی کا اللہ نے عطا فرمایا آخرت بنانے کا، محدود وقت دیا ہے ہر ایک کو، ایک ساعت کی تاخیر اور تقدیم ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں سے وقت متعین ہو چکا ہے، ہر آنے والے بچے کے لیے کتنے سال، کتنے مہینے، کتنے دن، کتنے گھنٹے، کتنے لمحات یہ دنیا میں رہے گا، اور اس کو محنت کا میدان دے دیا کہ ان اوقات زندگی میں سے جتنی بڑی آخرت بنانا چاہے بنا لے۔ صلاحیت دے دی، قوت دے دی، زبانی دے دی، طاقت دے دی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے باجوں کے اسباب دے دیے مال کے فراوانی کے۔ تو یہ مال اور جتنی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہے، یہ نعمتیں عیش کرنے کے لیے نہیں دی ہے، بلکہ یہ نعمتیں آخرت بنانے کے لیے دی ہے۔ دانشور عقل مند آدمی وہ ہے کہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بنائے، اپنی دنیا سے اپنی آخرت بنائے۔ نادان آدمی وہ ہے کہ دنیا سے دنیا بنائے اور پھر حسرت کے ساتھ چھوڑ کے چلا جائے۔ کیوں؟ کہ زندگی جس پر لگائی تھی، زندگی میں جو چیز جمع کی تھی وہ ساتھ جا نہیں رہی ہے، اور ساتھ جو جانے والا تھا اور اس کو کمایا نہیں ہے، تو وہ ایسا پچھتاوا جس پچھتاوے کا پار نہیں ہوگا، اینڈ لیس، ہمیشہ ہمیشہ کا پچھتاوا۔ روایت میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا سے جاتے وقت ہر انسان پچھتاتا ہے۔ عرض کیا گیا یا نبی اللہ، بد آدمی، گنہگار آدمی پچھتاوے، بے ایمان پچھتاوے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، نیک آدمی کیوں پچھتائے گا؟ کہ نیک اس لیے پچھتائے گا کہ یہاں جو انعامات اور بدلے مل رہے ہیں، میں نے زیادہ نیکیاں کیوں نہیں کی، اور میں نے میرے زندگی کے وقت کو زیادہ وصول کیوں نہیں کیا۔ تو محترمہ دینی بہنیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سب کو اس دنیا میں بہت تھوڑے وقت کے لیے بھیجا ہے، اور اس دنیا میں ہم سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی آخرت بنانے کے لیے بھیجا ہے۔ جتنے زیادہ اسباب اتنی بڑی آخرت بنانا، جتنی زیادہ صلاحیت، جتنی زیادہ نعمتیں، اتنی بڑی آخرت بنانا، یہ عقل مندی ہے۔ آخرت کو بھول کر زندگی گزارنا، یہ بہت بڑی جہالت اور نادانی ہے۔
زندگی کا ہر دن آخرت کے اعتبار سے ہمارے لیے قیمتی ہے۔ آج موقع ملا ہے، کل زندگی باقی رہے گی نہیں پتا۔ اس دنیا نے یہ منظر دیکھا ہے کہ دادا حیات ہے، پوتا دنیا سے جا رہا ہے۔ اس کا جنازہ ہے کہ ان کے پوتے کا جنازہ ہے، کہ دادا حیات ہے، دنیا سے پوتا جا رہا ہے۔ ایک گھر میں بوڑھا بیمار، برسوں سے بیمار پڑا ہے، اسی گھر کا نوجوان ہٹا کٹا صحت مند دنیا سے جا رہا ہے۔ کہ لوگ گھر کے پاس اکٹھے ہو گئے، اور سروں پہ ٹوپیاں ہیں، اور ایک مجمع جمع ہو گیا۔ پتہ چلتا ہے بڑے میاں بہت دن سے بیمار تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ پتہ چلا وہ تو اندر آرام کر رہے ہیں بستر پر، نوجوان بچہ، نوجوان ان کا پوتا، وہ کہیں سواری پہ جا رہا تھا اور اس کا انتقال ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ تو موت کے لیے نہ بڑھاپا سرد ہے، نہ بیماری سرد ہے۔ اس لیے عقل مندی کا تقاضا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ہر دن کو غنیمت سمجھے، ہر دن کو غنیمت سمجھے، اور کوئی دن آخرت کے اعتبار سے کھوٹ میں نہ اترے۔ دنیا بازار ہے، بازار لگتا ہے روزانہ صبح ہوتے ہی، بڑے بڑے بازار، بڑی بڑی منڈیاں، بڑے بڑے سودے ہوتے ہیں، اور شام بہت سے لوگ خوش ہو کر آتے ہیں، کما کر آتے ہیں، اور بہت سے لوگ گھاٹے میں اتر جاتے ہیں۔ گھاٹے میں کہ بیپار کیا اور گھاٹا ہوا۔ ایسے ہی یہ دنیا کہ آخرت کے اعتبار سے بازار ہے۔ روزانہ دنیا کی زندگی بسر کرنے والے مجمع میں سے بہت سے لوگ کچھ کماتے ہیں کہ زندگی کا ایک دن مل گیا، غنیمت ہے۔ آج کا دن کہ آج کے دن کو اپنی آخرت کے لیے بھلے سے بھلا بنانا ہے۔ اس لیے درخواست ہے، عرض یہ کرنا ہے کہ آپ حضرات بھی ہم سب نیت کریں کہ انشاءاللہ روزانہ صبح اٹھ کر اس کی نیت کریں گے کہ زندگی کا ہر دن آخرت کے اعتبار سے قیمتی بنانا ہے۔ آخرت کے اعتبار سے قیمتی بنے گا اللہ کی رضا والے کاموں سے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پاکیزہ طریقوں سے۔ جب آخرت نظر کے سامنے ہوگی تو پھر دنیا میں کوئی ہمارا دشمن نہیں، دنیا میں کسی سے ہمیں جھگڑا نہیں، دنیا میں کسی سے ہمیں شکایت نہیں۔ یہاں تو عارضی رہنا ہے، جیسے آدمی سفر میں جاتا ہے، سفر میں ٹرین میں کوئی ساتھ بیٹھا ہوا ہے، سفر میں کوئی سواری میں ساتھ بس میں بیٹھا ہے، کوئی چیز اس کی ناگوار پیش آئی ہمیں، اس کی باتوں سے ہمیں کلفت ہو رہی ہے، اس کے انداز سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، تو آدمی برداشت کر لیتا ہے کہ سفر ہے، ابھی کرتا جائے گا، 2-4 گھنٹے، 6 گھنٹے، 10 گھنٹے، ایک دن، ہمیں کہاں ان کے ساتھ ہمیشہ رہنا ہے۔ تو آدمی برداشت کر لیتا ہے، درگزر کر لیتا ہے، اپنے چہرے پر بل نہیں آنے دیتا، ناگوار ہونے کے باوجود بھی کہ ہمیں کہاں زندگی ساتھ رہنا ہے۔ بس یہی طریقہ پوری زندگی میں ہمارے دنیا کے رسنے والے، ہمارے ساتھ، ہمارے گھر والے، ہمارے پڑوسی، ہمارے رشتہ دار، اور جن معاشرے میں ہم زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے متعلق بھی یہ نیت بنا لے آخرت سامنے کہ مجھے کہاں زندگی میں ساتھ رہنا ہے، مجھے تو آخرت میں جانا ہے۔ دنیا کی زندگی چند دنوں کی ہے، اور کسی انسان کے ساتھ اختلاط کا موقع بہت کم ہوتا ہے۔ آدمی کے سونے کے 6-8-10 گھنٹے چلے جاتے ہیں، اپنی ضرورت زندگی میں دوسرے گھنٹے چلے جاتے ہیں، اپنے نجی کام کاج میں، عورتیں اپنے کام کاج میں، پکانے میں، اپنے بچوں کی دیکھ بھال میں، اور گھر کے دوسرے کام کاج میں وقت نکل جاتا ہے۔ کسی سے اگر ملاقات نہیں بنتی ہے اس سے، اور ہمارا میل نہیں بیٹھتا ہے، تو اس سے ملاقات کا موقع بہت کم ہوتا ہے۔ بس اتنا صبر کر لیا اس موقع پر تھوڑے سے وقت میں، تو بہت بڑی آخرت کے نقصان سے ہم بچ جائیں گے۔ اس لیے ہمیں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی ہے کہ ہر آدمی کا آخرت میں حساب ہوگا،
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کا محاسبہ صبور کر دیا وہ ہلاک و برباد ہو جائے گا، اور جس کا حساب دیکھ کر کوئی سوال نہ کیا گیا، حساب یسیر کہا، اللہم حاسبنا حساب یسیرا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کے متعلق امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر سرکار مدینہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ یا نبی اللہ، حساب یسیر کیا ہے کہ عائشہ نام اعمال کو دیکھ کر کوئی سوال نہ کیا جائے، اور جس کا محاسبہ ہوا پوچھ تاچھ شروع ہو گئی کہ پھر وہ ہلاک ہو گیا۔ پھر فرمایا کہ حساب یسیر کا ایک عمل ہے، اس عمل کو زندگی میں اپنا لوگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں حساب یسیر کر دیں گے۔ کیا عمل وہ ہے کہ ہم بھی نیت کریں کہ اپنی زندگی میں اس عمل کو اپنائیں گے انشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا آخرت میں حساب کو آسان کر دے، ہمارے نامہ اعمال کو دیکھ کر کوئی سوال نہ کیا جائے، درگزر کر دی جائے۔ حساب کتاب دیتے ہیں نا سیٹ اپنے نوکر سیٹ کو حساب دیتا ہے، کہیں بازار بھیجا ہے، کوئی کام کے لیے بھیجا ہے۔ بعض مرتبہ بعض گھروں کا رواج ہوتا ہے کہ شوہر نے بیوی کو دی کوئی رقم، پھر حساب مانگتے ہیں، کیا خرچ کیا، کتنے میں کیا، کیا کیا، شادی کا موقع ہے کسی کو حساب کوئی رقم دی ہے، پوچھتے ہیں بچے کو کوئی بھیجا ہے، اب وہ پرچی کو دیکھ کر کوئی سوال نہیں کیا اور ساری چیزیں منظور کر لی کہ جا کے ہوٹل میں بھی ٹھہرے ہیں اور کھانا بھی مہنگا کھایا ہے، کوئی بات نہیں، کام کر کے آئے ہیں، تو کام کرنے والے کی ساری درگزر کر دی جاتی ہے، اور کام نہیں کیا ہے تو ایک ایک چیز کی ٹوک اور پوچھ توچھ ہوتی ہے۔ تو جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے زندگی دنیا میں زندگی اللہ نے عطا فرمائی ہے، اگر اس پر زندگی گزر رہی ہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارا حساب آسان ہو جائے گا۔ تو 3 عمل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کی زندگی میں یہ 3 عمل ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے حساب کو آسان کر دیں گے۔ آپ بھی نیت کریں انشاءاللہ، ہم بھی نیت کرتے ہیں کہ ہم سب اپنی زندگی میں اس عمل کو اپنائیں گے۔ حالانکہ نفس کے لیے بھاری عمل ہے، لیکن اس عمل پہ جو بصارت ہے، اس بصارت کے مقابلے میں یہ عمل بہت ہلکا ہے کہ آخرت میں کسی کا حساب آسان ہو جاوے، آخرت میں آدمی اللہ کی پکڑ سے بچ جاوے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی۔ اس کے لیے فرمایا کہ جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کرو، ظلم کرے اس کو معاف کرو۔ یہ ہے ہمت کے کاموں میں سے۔ کسی کو میدان میں کسی نے پچھاڑ دیا کہ یہ پہلوان نہیں ہے، پہلوان اپنے نفس کو پچھاڑنے والا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب رشتہ دار کی اعانت کیا کرتے تھے، مدد کیا کرتے تھے، اور اسی غریب رشتہ دار نے تہمت جھوٹی لگائی بیٹی پر، اور پھر یہ حکم ہوا کہ ان پر ڈبل خرچ کرے، پہلے سے زیادہ مدد کرے۔ یہ ہمت کے کام ہے، دل گردے کا کام ہے، اس کو مرد کہتے ہیں اللہ کے بارگاہ میں۔ ہاں، معاف کر دیا، اور پہلے سے مقابلہ، اتنا زخم دیا دل پر، اپنے احسان کی اتنی فراموشی کی اور نمک حرامی کی، اور اتنا برا معاملہ ساتھ کیا، اس کے باوجود کہ احسان جو کر رہے تھے اس میں اضافہ کر دیا۔ یہ اولو العزم لوگ ہیں، اور ان لوگوں کی اللہ کے یہاں قدر ہے، اللہ کے یہاں ان کی قیمت ہے، اللہ کے یہاں ان کا بھاؤ آتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہماری زندگی میں بھی یہ صفات پیدا ہو جائے۔ اس لیے نیت کریں انشاءاللہ کہ آج سے لے کر موت تک ہم کسی سے بدلہ نہیں لیں گے، جو ظلم کرے اس کو معاف کرے، اللہ کے لیے معاف کرنا۔ ہم نے بدلہ لیا، ہماری کیا حیثیت ہے؟ اور اللہ جو بدلہ دیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ کا رہے گا۔ ہم کسی نے غیبت ہماری کی، ہم نے اس کی غیبت کر لی تو کیا فائدہ ہو گیا؟ اس نے نادانی کی، اس نے بیوقوفی کی، اس نے اپنی آخرت کو برباد کی، اور ہم نے بھی وہی عمل کیا، تو ہمارے اس میں کیا فرق رہا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ایک شخص نے آ کے کہ حضرت فلاں آدمی آپ کے متعلق ایسی ایسی باتیں کہتا ہے۔ امام صاحب نے کہا اچھا، بات سن کر فوراً کھڑے ہو گئے
بازار گئے، حلوائی کی دکان سے مٹھائی خریدی، اور جو آدمی آپ کے متعلق غلط باتیں کہتا تھا اس کا گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دیکھا تو امام صاحب کیا بات ہے کہ بھائی مٹھائی دینے کے لیے آیا ہوں، آپ نے مجھ پر احسان کیا، آپ نے میرے متعلق ایسی باتیں کہہ کر آخرت کی نیکیاں مجھے دے دی، اپنی مقبول نیکیاں مجھے دے دی، آپ نے مجھ پر احسان کیا، کم سے کم میں مٹھائی تو دوں آپ کو۔ تو کسی نے ہم پہ ظلم کیا ہے، کسی نے ہم پر زیادتی کی ہے، کسی نے ہماری غیبت برائی کی ہے، تو اس نے ہمارا نقصان نہیں کیا ہے، اپنا خود کا نقصان کیا ہے۔ وہ تو قابل ترس ہے، قابل رحم ہے۔ ایک بیمار آدمی ہوتا ہے، کینسر کا مریض ہے، ہارٹ کا مریض ہے، فالج کا مریض ہے، تو اس بیمار پر ہم غصے ہوتے ہیں یا ہمارے دل میں اس کے لیے شفقت ہوتی ہے کہ اس بیمار سے زیادہ یہ بیچارہ قابل ترس ہے، بیمار سے زیادہ وہ قابل ترس بہن ہے جو غیبتیں کرتی ہیں، جو کسی پہ ظلم کرتی ہے، کہ یہ تو اپنی آخرت کی ہلاکت کا سامان کر رہی ہے، اس پہ تو ترس کھانا چاہیے، اس کے لیے تو دعا کرنی چاہیے، اس کے لیے تو صدقہ دینا چاہیے، یہ نہیں کہ اس کی غیبت کریں، کہ اس کی غیبت کر کر ہم بھی ہلاکت کے مستحق بن جائیں گے۔ یہ دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت سے یہ سمجھ پیدا کرنا مقصود ہے کہ ہر عورت، ہر مرد اپنی زندگی کا مقصد اپنی آخرت کو بنائے، اپنی سوچ بدلے، اپنی زندگی کا مقصد بدلے، اپنی زندگی کا معیار بدلے، اور اپنے اپنے گھر والوں کے متعلق اس بات کی ذمہ داری کو اپنے اوپر لازم کر لے جو ذمہ داری اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر ایمان والے ذمہ دار کو دی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ہر ایمان والا، ہر گھر کا ذمہ دار، بڑی عورتیں ہیں، بڑی عورتیں ہیں، کہ یہ بھی اس کے ذمہ دار ہے کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے سارے کنبے قبیلے کو اللہ کے عذاب سے بچانا ہے۔ جیسے گھر کے ہر لوگوں کی فکر کرتے نا آپ، کہ پوتی کی، نواسی کی، بھتیجی کی، سب کی شادیاں ہو جائے، اچھے گھرانے میں ہو جائے، سب بچوں کی شادیاں ہو جائے، سب کو خوشگوار زندگی نصیب ہو جائے، گھر میں ہر آدمی جتنے بچے ہیں، بڑے ہیں، سب کو وقت پہ چائے ناشتہ مل جائے، سب کو کھانا وقت پہ مل جائے، سب کے لیے بستر کا انتظام ہو جائے، مہمان آئے تو سارے مہمان کی ساری فکر کرتی ہیں۔ اسی طرح کہ جتنے متعلقین ہیں ان ساروں کے طرف ہماری یہ نظر بھی جائے کہ کوئی آخرت میں ہلاک برباد نہ ہو جائے، کسی کی قبر جہنم کا گڑھا نہ بن جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف اعلان فرما دیا، مرنے کے بعد دو ٹھکانوں کے علاوہ تیسری کوئی جگہ نہیں ہے، یا تو قید میں پکڑا جائے گا یا مہمان خانہ نصیب ہوگا، قبر جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے۔ تو سب سے بڑی ذمہ داری ہم لوگ کی یہ ہے اپنی ذات کی، سب سے پہلے کہ میری ذات پر مجھ پر کیا حق ہے، کہ میری ذات کو اللہ کے عذاب سے بچانا، یہ سب سے پہلا میری ذات کا مجھ پر حق ہے۔ جسے اپنی ذات کے متعلق کھانے کا، پینے کا، آرام کی آدمی فکر کرتا ہے، کسی موقع پہ، کسی تقریب کے موقع پر، کسی موقع پر آرام نہیں ملا تو آدمی کسی کوشش میں رہتا ہے کوئی موقع مل جائے، کوئی کونا مل جائے، تھوڑی دیر آرام کر لے، کھانے کا موقع نہیں ملا تو کوشش کرتا ہے کہ ادھر ادھر جا کر تھوڑا سا کچھ ناشتہ بھی کر لے، کھانے کا وقت نہیں، کھانے کا موقع نہیں، کھانا کھانا آسان نہیں اس وقت پہ، تو آدمی کسی نہ کسی ضرورت سے اپنی جسمانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنے جسم کا حق سمجھتا ہے کہ اس کو کچھ کھلا دیا جائے، اس کو کچھ پلا دیا جائے، اس کو کچھ آرام کرا دیا جائے۔ کہ میری ذات کا، ہر انسان کا اپنی ذات کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی ذات کو آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچائے۔ کہ کیسے بچے گا اللہ کے عذاب سے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ دین سکھایا جائے، دین سے آدمی آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچے گا۔
تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہم سب کو اپنی آخرت بنانے کے لیے بھیجا ہے، اور آخرت بنانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے دین اتارا ہے، اور دین بہت آسان ہے، دین یسر، دین بہت آسان ہے، جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آسان کہیں، سارے سچوں کے سچے، زمین آسمان کے درمیان آپ سے سچا کوئی پیدا ہوا نہ ہوگا، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، ندی اپنا رخ بدل سکتی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان مبارک سے نکلی بات غلط نہیں ہو سکتی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کو آسان بتلایا ہے، تو دین ہماری زندگی میں آئے اور دین ہماری ماتحتوں کی زندگی میں آئے، اس کی سب سے بڑی ذمہ داری مستورات کی ہے، اللہ کے حکم کوئی نہ ٹوٹنے پائے، اپنی ذات سے، اپنے گھر سے، یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ سوچ اور یہ سمجھ صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اپنے شوہروں کے واسطے سے، اپنے گھر کے مردوں کے واسطے سے اس ذمہ داری کو حاصل کیا۔ آپ تصور کریں کہ کیسے فقر و فاقہ اور تنگی اور کیسے مشکل حالات کے اندر بھی اللہ کے حکموں کو پورا کیا ہے۔ ایک صحابی روزے پہ روزہ رکھ رہے ہیں، افطار کے لیے کوئی چیز میسر نہیں آ رہی، ان کا حال دیکھ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹال لیا اور اپنے گھروں میں آدمی بھیجا تحقیق کے لیے۔ فقروں کا زمانہ تھا، پتہ چلا کسی گھر میں کچھ نہیں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجمع میں تشکیل کی، کوئی ہے جو ہمارے ساتھی کو اپنا مہمان بنائے۔ مجمع میں بھی سناٹا ہے، کچھ دیر کے بعد ایک صاحب کھڑے ہوئے کہ یا نبی اللہ، میں اپنے گھر لے جاؤں گا۔ گھر لے گئے تو گھر کا کیا حال ہے؟ گھر جا کے بیوی سے کہا کہ دیکھو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت سے مہمان لایا ہوں، گھر میں جو کچھ ہو بچا کے مت رکھنا۔ بیوی نے کیا عرض کیا؟ خدا کی قسم، گھر میں تو بچوں کے قابل تھوڑا سا ہے، ہم دونوں کو تو آج فاقے سے ہی رات گزارنا ہے۔ چھوٹے بچے ہیں، بچوں کے قابل تھوڑا ہے، اور ہمیں تو فاقہ ہی کرنا تھا آج۔ تو آپس میں مشورہ ہو رہا ہے، آپس میں میاں بیوی میں مشورہ ہو رہا ہے کہ کیا کیا جائے۔ جو اللہ پر، آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اس کو چاہیے اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ اللہ پر ایمان رکھنے کی علامت یہ ہے کہ مہمان کا اکرام کیا جائے، اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کا حکم اس حال میں گھر میں آیا ہے، اس حکم کو پورا کرنے کے لیے کیا کیا جائے۔ تو آپس میں میاں بیوی نے مشورے سے طے کر لیا کہ بچے کو بھوکا سلا دیں گے، مہمان کو پیٹ بھر کر کھلا دیں گے۔ بچوں کا بھوکا سو جانا ہمارے لیے ہلاکت کی چیز نہیں ہے، اور بچوں کو ایک رات بھوکا سلانا یہ ناکامی کی چیز نہیں ہے، اللہ کا حکم کا ٹوٹ جانا یہ ہمارے لیے ناکامی کی چیز ہے۔ یہ سوچ، یہ سمجھ پیدا کی، انہی کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں دعوت دی جا رہی ہے۔ جھگڑا نہیں کیا، ہمارے زمانے میں ہوتا تو پوری کالونی جمع ہو جاتی، تو کیا ہوا، کما کے کچھ لائے نہیں، مہمان لے کر آ گئے۔ میاں بیوی میں ایسا جھگڑا ہوتا کہ لوگ بھی سنتے اور لوگوں کو بھی پتہ چلتا کہ یہ شوہر کچھ کماتا نہیں اور مہمان لے کر آ گیا۔ حالانکہ ہمیں ان صحابہ کرام اور ان کے گھر والوں کی زندگی سے رہبری دی گئی کہ میرا شوہر ایک ذمہ داری لے کر آیا ہے، ایک اللہ کے حکم کو لے کر آیا ہے، اور اس اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں اس کی مدد کرنا اس کی بیوی ہونے کے ناطے میری ذمہ داری ہے۔ حالات تنگ ہے، حالات ناگوار ہے، حالات ناگوار ہے، ناگواری کو برداشت کر لیا۔ آپ خود جانتی ہیں ہم سے زیادہ کہ ایک عورت خود بھوکا سو سکتی ہے، شوہر کو بھوکا سلا سکتی ہے، معصوم بچوں کو بھوکا سلانا عورت کے دل گردے کی بات نہیں ہے۔ ماں کی ممتا اس کی اجازت نہیں دیتی، اور پھر کس کے لیے؟
میکے کا کوئی مہمان ہو، سسرال کا کوئی مکان ہو، ناک کا عزت کا سوال ہو، ایسا مسئلہ نہیں، ایسے مرد کو جس کو جانتی پہچانتی نہیں، ایک پرائے مہمان کے لیے اپنے معصوم بچوں کو بھوکا سلانا، یہ اللہ کے حکموں کی عظمت تھی۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حکموں کی عظمت کرنے والوں کی کیسی قدر کرتے ہیں کہ رات کا یہ تنہائی کا معاملہ، کہ کھانا تھوڑا ہے اور مہمان ہیں ساتھ میں کھانے بیٹھیں گے اکراماً، تو مہمان کا پیٹ نہیں بھرے گا، تو لائٹ کا تو زمانہ تھا نہیں، چراغ جلاتے تھے، چراغ کو کسی ہیلے سے گل کر دیا، اندھیرے میں خالی منہ چلاتے رہے اور مہمان کو پیٹ بھر کر کھلا دیا۔ تنہائی میں اللہ کے لیے یہ عمل کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے قدردان ہیں، علیم بھی بذات الصدور ہے، عالم الغیب ہے، کوئی پردہ حائل نہیں ہے، سمندر کی تہہ میں کیا ہے، پہاڑ کے جگر میں کیا ہے، درخت میں کتنے پتے ہیں، سمندر میں تیرنے والی مچھلی یہ کون سے شکاری کی جال میں پھنسے گی، اور اس کو کون خریدے گا اور کون پکائے گا اور کون کھائے گا، اس کے کانٹے اور اس کی ہڈیاں کون سی بلی کتا کھانے والا ہے، یہ سارا اللہ کے علم میں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عالم الغیب ہے۔ رات کی تنہائی میں میاں بیوی کا کیا ہوا عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھایا، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دی۔ فجر کی نماز کے لیے جب ان کے شوہر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تبسم فرمایا، ارشاد فرمایا کہ رات کا اپنے مہمان کے ساتھ کا برتاؤ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند آیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن کی آیت بنا کر ان کے عمل کو نازل کیا۔ ترجیح دیتے ہیں اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے، چاہے یہ تنگیوں میں ہو، پریشانیوں میں ہو۔ تو دین اس کا نام ہے کہ ہمارے گھر کے ہر فرد کے نظروں میں، دلوں میں اللہ کے حکموں کی عظمت، کہ ہمارے گھر میں اللہ کا حکم نہیں ٹوٹ سکتا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ نہیں چھوٹ سکتا، اور اس کا دار و مدار آپ لوگوں پر ہے۔ گھر میں آپ کی سرکار چلتی ہے، خان صاحب ہے، حاجی صاحب ہے، مولوی صاحب ہے، لوگ ہاتھ چومتے ہیں اور بہت ماشاءاللہ باہر دیکھو تو ادب سے لوگ بیٹھتے ہیں، بڑی عزت کرتے ہیں، حضرت کی باتوں کو لوگ لکھتے ہیں، لیکن گھر جاؤ تو حضرت کو سننی پڑتی ہے دو باتیں۔ حضرت کی اصلاح کرنے والے بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں تاکہ حضرت بھی اپنے ماپ میں رہے، اللہ کا نظام ہے۔ تو آپ کو مصلح بنایا اللہ نے، اچھے اچھوں کی اصلاح کرتے ہیں آپ، تو آپ یہ طے کر لیں کہ انشاءاللہ میری ذات سے اور میرے گھر کے کسی فرد سے اللہ کا کوئی حکم نہ ٹوٹے، اس کی اپنی بس کی محنت اور کوشش کریں گے، اس کا مکلف ہے۔ جیسے وہ صحابی عورت نے ایک ذمہ داری لے کر شوہر آیا گھر پہ، تو جھگڑا نہیں کیا، بلکہ اس بات کا مشورہ کیا کہ اب اللہ کا حکم اس انداز میں میرے گھر پہ آیا ہے، اس حکم کو پورا کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، کہ اس حکم کو پورا کرنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ بچوں کو بھوکا سلانا پڑے گا، تب جا کے اللہ کا حکم پورا ہو سکتا ہے، مہمان کا اکرام ہو سکتا ہے، کہ اس کے لیے تیار ہے۔ عمل تو ہو گیا ایک دن کا، اس ماں کے دل پر جو بوجھ ہوگا اپنے معصوم بچوں کو بھوکا سلانے کا، اور اس نے جو بوجھ کو برداشت کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں کتنا بڑا مقام دے دیا کہ قرآن کی ایک آیت کے اترنے کے شان نزول وہ بن گئے۔ اللہ کے ایک حکم کو دنیا میں پورا ہونے کا اللہ نے ان کو سبب و ذریعہ بنا دیا، رہبری کرا لیا، ان کی زندگی کی ادائے قرآن کی آیت بلکہ نازل ہوئی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلوں کو، بوجھ کو بڑے قبول فرماتے ہیں، بڑی قدر کرتے ہیں، کریم ہے وہ، کریم ہے وہ۔
کریم کہتے ہیں اپنی شان کے مطابق دینے والے کو، شقی کہتے ہیں ضرورت کے مطابق دینے والا۔ ایک آدمی مجبوری میں آپ کے پاس کوئی بہن آئی کہ اسپتال جانا ہے، 1000 روپے کا خرچہ ہے، نہیں آپ نے 1000 دے دیے، اور 1000 کا سوال لے کر آئے 10,000 دے دیے، یہ کریم انسان ہے۔ حیثیت میری اتنی ہے کہ 1000 کیا 10,000 دوں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اس کا کام نکل جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرورت کے مطابق نہیں دیتے ہیں، بلکہ اپنی شان کے مطابق دیتے ہیں۔ اللہ کی شان بڑی ہے، خوب خزانوں کے مالک۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان، جتنے دنیا میں انسان آنے والے ہیں، سب جمع ہو کر سارے اپنی من کی مرادیں مانگ لیں تو اللہ کے خزانے میں اتنی کمی نہیں آتی جتنی سمندر میں سوئی کے ڈاکو ہونے سے کمی آ جائے۔ اور انسان مانگنے پہ ہو تو کیا کیا نہیں مانگتا۔ ایک مرتبہ حرم شریف میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی زور زور سے دعائیں کر رہا تھا، اللہ 56 کرب کی چوٹھائی دے دے، اور اینٹیں سونے کی اتنی دے دے، اور اینٹیں مانگ رہا ہے سونے کی بیت اللہ کے پاس مطاف میں بیٹھ کر۔ تو عجیب عجیب قسم کے لوگ ہیں، کیا کیا مانگنے پہ آتے ہیں اور کیا کیا مانگتے ہیں۔ تو ساری انسانیت مانگ لے اور سب کی مرادیں پوری کر لے، اللہ کے خزانے میں ذرا بھی کمی نہیں ہوتی۔ ایسا دینے والا خالق اور مالک، وہ قدر کرتا ہے دلوں کے بوجھ کی، اس عمل کی اللہ کے عبادت کا بدل۔ اس لیے کہا کہ جو ظلم کرے اس کو معاف کرو۔ معاف کرنے میں جو بوجھ ہم برداشت کریں گے، یہ بوجھ کی اللہ کے یہاں بہت قدر ہے۔ یہ میرے حکم کو پورا کرنے کے لیے میری صفت، اللہ کی صفت ہے معاف کرنا۔ تو جو زمین والوں پر رحم کرتا ہے، آسمان والوں اس پر زیادہ رحم کرتا ہے۔ تو نے میرے بندی کو معاف کیا، جا میں تجھے معاف کر دیتا ہوں۔ تو اللہ کے یہاں کی معافی بڑی چیز ہے۔ ہمارا قصور کرنے والا اور ہم کو تکلیف پہنچانے والے کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس معافی کی۔ اس معافی سے ہمارا کوئی کام، اس سے بدلہ لے کے ہمارا کوئی فلاح نہیں ہو جانے والا، لیکن اللہ کے یہاں کی معافی سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس لیے نیت کرو انشاءاللہ کہ کسی سے بدلہ نہیں لیں گے، جو ظلم کرے اس کو معاف کریں گے، ظلم کرے اس کو معاف کریں گے۔ اپنی عطا سے محروم کرے اس کو عطا کرو، اپنی عطا سے محروم کرے اس کو۔ یہ معاشرت کی اصلاح کی اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے پوری۔ عطا سے محروم کون کرتا ہے؟ رشتہ دار ہو، پڑوسی ہو، تعلق والے ہو، اسی سے آدمی امید رکھتا ہے، اسی پر حق ہوتا ہے۔ اس نے شادی میں بلایا تو ہم بلائیں گے، اس نے ہدیہ بھیجا تو ہم دیں گے، کہ جس نے دیا اس کو بھی دیں گے، اور جس نے بلایا اس کو بھی بلائیں گے، اور جس نے نہیں بلایا، جس نے نہیں دیا اور اس کا ہم پر حق ہے، رشتہ دار ہے، پڑوسی ہے، تو ہم ضرور اس کو بلائیں گے، ضرور اس کو ہم دیں گے۔ حق تلفی نہیں ہوگی۔ اس نے ہمارا حق مار کر اپنا آخرت کا نقصان کیا ہے، ہم کسی کا حق مار کر اپنا آخرت کا نقصان نہیں کریں گے۔ اکثر یہ مسئلہ عورتوں کے ذریعے سے اٹھتا ہے خاندانوں میں۔ مرد بیچارے اگر نرم بھی پڑتے کہ نہیں ہم کو نہیں بلایا، ہمیں نہیں بلانا، ہمیں کچھ نہیں دیا، ہمیں نہیں بھیجنا ان کے گھر، یہ حج پڑھ کر آئے تھے، عمرہ کر کے آئے تھے، فجر پانی بھی نہیں بھیجا تھا، ہم نہیں بھیجیں گے۔ تو ہم سبب نہ بنے برائی کی وجود میں آنے کا، نقصان کی وجود میں آنے کا، بلکہ خیر میں ہم مددگار بنے۔ جس سے عورتوں کا میں نے واقعہ سنایا، سعدیہ عورتوں کا، کہ گھر میں تنگی ہے اور مہمان لے کر آ گئے تو جھگڑا نہیں کیا بلکہ مہمان کا اکرام کیا۔ ایک صحابی رات کو نیند نہیں آ رہی، پریشان ہے، بے چین ہے، بیوی نے پوچھا کیا بات ہے، طبیعت خراب ہے؟ کہ نہیں کچھ مال جمع ہو گیا ہے، کیا کرنا ہے اس کی فکر کرو۔ ارے اس کی کیا فکر کرنے کی بات ہے، ہمارے اتنے رشتہ دار غریب ہے، پڑوسی میں ہے، ہمارے محلے میں ہے، تقسیم کر دو۔ کون مشورہ دے رہی ہے؟ بیوی ہے۔ تو آج کہ سگی بہن کو، سگی ماں کو چھپا کر دینا پڑتا ہے کہ تیری بھابھی کو پتہ چل گیا تو میرا جینا حرام کر دے گی، بتائیے مت کہ بھائی نے دیا ہے۔ بہن بیچاری محتاج ہے، ضرورت مند ہے، اور بھائی کو اس کی مدد کرنا چاہتا ہے، تو بھائی کی یہ مجال نہیں ہے کہ بیوی کو کہہ کے دے دے۔ یہ معاشرے کی خرابی ہے، یہ آخرت سے غفلت کی بات ہے، آخرت سے غفلت کی بات ہے۔ صدقے کا بھی ثواب، صلہ رحمی کا بھی ثواب،
ڈبل ثواب۔ تو آپ تو سمجھدار بہنیں ہیں ماشاءاللہ، ایسا نہیں کریں گے، اور اگر کوئی کرتا بھی ہو تو نیت بدل لیں آج سے انشاءاللہ کہ آخرت بنانے کے کوئی موقع کو ہم ضائع نہیں کریں گے۔ جتنی خیر ہمارے وجہ سے وجود میں آ سکتی ہے، جتنی بھلائی کی ہم ترغیب دے سکتی ہے، جتنی بھلائی میں ہم حصے دار بن سکتی ہے، ہمیں تو جمع نہیں لانا ہے۔ تو ہم آخرت کے بڑے خیر کے وجود میں آنے کا سبب بن جائیں گے۔ ہماری آخرت کی کمائی، ہمارے زیور، ہمارے کپڑے، ہمارے جوتے، ہمارا مکان سب یہاں دھرا کے دھرا رہ جائے گا۔ جس طرح ہم اوروں کے متعلق اعلان سنتی رہتی ہے کہ فلاں بہن کا انتقال ہو گیا، بچے رو رہے ہیں، شوہر غمزدہ ہے، بھائی رو رہے ہیں، ماں بہنیں رو رہی ہیں، اور لوگ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، کفن کے لیے جا رہے ہیں، اطلاع دینے کے لیے جا رہے ہیں، قبر کھدوانے کے لیے جا رہے ہیں، اور سارے انتظامات ہو رہے ہیں۔ یہ سارا معاملہ میرے ساتھ، آپ کے ساتھ بھی پیش آنے والا ہے۔ اس کو ہر وقت دھیان میں رکھنا چاہیے۔ سال میں نہ ہو سکے، مہینے میں، 15 دن میں، ہفتے میں، ہو سکے تو تھوڑی دیر وقت نکال کر بیٹھ کر اس کو سوچنا چاہیے۔ اس کو موت کا مراقبہ کہتے ہیں کہ میری روح نکل گئی، میرے بچے رو رہے ہیں، میرے کپڑے، میرے زیور ایسے ہی پڑے ہیں، اس میں میرا حق نہیں رہا، اب یہ وارثوں کے حوالے ہو جائے گا۔ اور اب قبر کھودنے کے لیے جا رہے ہیں، کفن دینے کے لیے جا رہے ہیں، پانی گرم کیا جا رہا ہے، رشتہ دار آ رہے ہیں، اور اب میرا جنازہ پڑھا جائے گا، مجھے اٹھا کے قبر کے کڑے میں لٹا دیا جائے گا۔ یہ کبھی کبھی سوچتے رہنا چاہیے تنہائی میں بیٹھ کر۔ یہ سوچیں گے تو غلط سوچ دلوں سے نکل جائے گی، صحیح سوچ نہیں ہوگی تو بیٹھے بیٹھے دوسرے پلاننگ کی پہلے آیا وہ کی دلو نا اپنے آؤ میڑم مارے لو، آؤ ہمراہ لو، اور موقع ملے تو اپنے برابر ہمراہ ہو، اب موقع ملوا دو، اب موقع آنے دو، انہوں نے مجھے سنایا کچھ، اب موقع آئے گا تو میں بھی سناؤں گی کہ نہیں یہ سوچ ہماری نہیں ہے۔ یہ سوچنے کے لیے اللہ نے ہمیں وقت نہیں دیا ہے۔ گناہ کرنے کے لیے، غلط سوچنے کے لیے دماغ اللہ نے نہیں بنایا ہے۔ گناہ کرنے کے لیے زمین میں کوئی جگہ نہیں بنائی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا، پوری زمین عبادت کے لیے ہے، گناہ کرنے کے لیے کوئی جگہ اللہ نے نہیں بنائی ہے۔ تو گناہ کرنے کے لیے اللہ نے، غلط سوچنے کے لیے دماغ نہیں بنایا، گناہ کرنے کے لیے ہاتھ پیر میں قوت طاقت اللہ نے نہیں دی ہے، نیکی کرنے کے لیے، خیر کمانے کے لیے، آخرت بنانے کے لیے دی ہے۔ وہ صحابیہ کہہ رہی ہے کہ گھبرانے کی بات نہیں، پریشان ہونے کی بات نہیں، آپ آرام سے سو جائیے، صبح ہم تقسیم کر دیں گے، ہمارے بہت سے رشتہ دار ہیں، محلے والے ہیں، بہت سو کو میں جانتی ہوں، مستحق ہے، غریب ہے، پریشان ہونے کی کیا بات ہے۔ وہ صحابی وجہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے ہیں، فارم ہاؤس میں سب ہو گیا، پرندہ، باغ گنجان تھا، پرندہ آ گیا، نظر لگ گئی، تو ظاہری بات ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ میں نفل نماز پڑھتے تھے، فرض نماز تو بیمار بھی نہیں بلکہ منافق بھی نہیں چھوڑتا تھا، منافق بھی جماعت سے نماز نہیں چھوڑتا تھا، اور بیمار کو بھی گھسیٹ کے لے جا کے کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ ایسے دور میں باغ میں نماز پڑھنا یہ ظاہری بات ہے کہ نفل نماز تھی ہوگی، اور نفل نماز میں سوا ہو جانے سے بھی اس بات کا فکر پیدا ہوا اس باغ کی وجہ سے جو باغ کو صدقہ کر دینا۔ گھر جا کر کہا تو بچی بیوی میں سے کوئی بھی اس کا ویرودھ کرنے والا نہیں ہے کہ تمہاری عقل ٹھکانے ہے کہ نہیں۔ 2 مکان اپنے ہیں یہاں بھی مومن نگر میں، اور کوئی بڑے میاں کو خیال آوے کہ ایک مکان اپنا صدقہ کر دینا ہے، کوئی غریب رشتہ دار سمجھ میں آئے اس کے پاس مکان نہیں ہے، برسوں سے بیچارہ کرایہ سے لاؤ، اس کو ایک دے دے گا، گھر آ کے کہے تو ہم نے بتاؤ ڈاکٹر نے بتاؤ حکیم صاحب پہلے تو دماغ ٹھیکانا سے کہ نہیں، ہم نے دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ان کا، کیا سوچ رہے ہیں۔ اور وہاں کہ اتنی بڑی خیر کا ارادہ کر کے آئے ہیں، اتنی بڑی نیکی کا ارادہ کر کے آئے ہیں، ان کے ارادے میں ہم بھی شامل ہو گئے، ہماری بھی آخرت کا ذخیرہ بن جائے گا۔ کسی نے اعتراض نہیں کیا، اور فوراً اس گھر کو خالی کر کر اللہ کے راستے میں، اللہ کے نبی کی خدمت میں جا کے اس کو حوالے کر دیا۔ تو میری محترمہ دینی بہنیں، اتنا ہم نہیں کر سکتی تو اتنا اس زمانے کے اعتبار سے تو سوچے کہ ہم اپنی زندگی کو آخرت کے اعتبار سے قیمتی بنائیں۔
کسی سے بدلہ نہیں لیں گے. ظلم کرے اس کو معاف کرو، اپنی عطا سے محروم کرے اس کو عطا کرو، اور جو رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑو. یہ تین باتیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں نصیحت فرمائی ہے کہ یہ تین باتیں زندگی میں آ گئی، آخرت کا بیڑا پار ہو جائے گا. آخرت کا بیڑا پار، حساب آسان. لیکن یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے. ظلم کرے اس کو معاف کرنا، اپنی عطا سے محروم کرنے والے کو عطا کرنا، رشتہ توڑنے والے سے رشتہ جوڑنا. ناراض ہو گئے کسی وجہ سے رشتہ دار اور خفا ہو گئے اور کہہ دیا کہ ہمارا تمہارا کوئی رشتہ نہیں، ہماری میت میں نہیں آنا، ہمارے گھر مت آنا. خوشی کا موقع آیا، لوگوں کو دعوت دی، ہمیں نہیں بلایا. کوئی بات نہیں، دعوت میں نہیں جائیں گے، پہلے آگے چلے جائیں گے یا پیچھے چلے جائیں گے، جا کے مبارکبادی دے کر آئیں گے. کوئی تکلیف غم پہنچائے ان کی تعزیت کریں گے. ان کا حق ہے، ہم کا رشتہ داری کا حق ہے. تو یہ دعوت اور تبلیغ کی مبارک محنت سے یہ چاہا جاتا ہے کہ کوئی بہن، کوئی بھائی، کوئی عورت، کوئی مرد دنیا سے ناکام ہو کر نہ جائے. یہ ہمارے کام کا غرض و غایت ہے. چلت پھرت مقصود نہیں ہے. ہفتے والی تعلیم، گھروں کی تعلیم، اور یہ مہینے کے سے روزہ لگانا اور گشت کرنا، اور سارے جتنے عمل ہے، ان سارے عمل کی غرض و غایت، جسے تجارت کرتا ہے نا آدمی، یہ بھینس لے کر آئے طبیلہ چلانا ہے تو گھاس بھی لینے کے لیے جا رہے ہیں، چارہ بھی لینے کے لیے جا رہے ہیں، بھینس خریدنے کے لیے بھی جا رہے ہیں، اس کے نہانے دھونے کا بھی انتظام کرے، دودھ نکالنے کا بھی انتظام، اس کے بیچنے کی ساری محنت کے پیچھے مقصد منافع ہے. کہ منافع کتنا ملا، سال میں حساب جوڑتا ہے، مہینے میں جوڑتا ہے، ہفتے میں جوڑتا ہے. اگر منافع نہیں ملتا تو آدمی فکر مند ہو جاتا ہے کہ کیا وجہ منافع نہیں ملا. یہ سارے کام سے مقصود کیا ہے؟ ان کام سے مقصود کام کرنے والوں کی سوچ بدلے، فکریں بدلے، زندگی کا مقصد بدلے، ہر ایک کے سامنے اپنی آخرت آ جائے، اللہ کی رضا مقصود بن جائے، آخرت مقصود بن جائے، قبر کی فکر ہو جائے کہ مجھے ایک دن مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، تنے تنہا جانا ہے، کوئی ساتھ آنے والا نہیں ہے. ایک مکان بناتے ہیں گھر میں ہم تو بار بار دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، بار بار. ہاں، ہم نے مکان بنایا تو کہ بھائی چلو، اب دیواریں چار کھڑی ہو گئی، اوپر چھت بھی ڈال دی، اب رہنے کے لیے جانا ہے تو تیار ہو جائیں گے آپ؟ آپ بھی تیار نہیں ہوں گے، اور آپ کے جتنے رشتہ دار یا تعلق والے محبت والی بہنیں ہوگی نا، وہ بھی سمجھائیں گی کہ جانا مت، نہیں تو پھر کام ہوگا نہیں، ادھورا ہی رہ جائے گا. کمپلیٹ کرا کے جانا ہے، پیسے نہ ہو تو زیور بیچ دو، ادھار لے لو، لیکن پورا کر کے جاؤ. تو سارے انتظامات، بجلی کا انتظام ہوا کہ نہیں، کھڑکیاں لگی کہ نہیں، پردے لگائے کہ نہیں، پانی کا انتظام ہوا، پانی کی موٹر لگائی، اور لائٹ کا انتظام ہوا، اور سارا انتظام، کچن کیسے بنا، یہاں تک کہ بیت الخلاء بھی اپنی پسند کا بنواتے ہیں، اس میں ٹائلس ایسی لگاؤ، یہ کرو. کتنے دن رہنا ہے، کتنا زمانہ رہو گے اس میں؟ ایسے واقعات دنیا میں رونما ہوئے ہیں کہ بڑی محنت جاں فسانی سے بڑے بڑے محلات تعمیر کیے اور چند روز بھی نہیں جا سکے. ہمارے جاننے والے ہم جانتے ہیں کہ کروڑوں روپے لگا کر وہاں گجرات میں نے وہاں 2-4 کروڑ کا مکان، بہت بڑی چیز ہے، بمبئی میں تو اس کی حیثیت نہیں ہے 2-4 کروڑ کی. ایسے بڑے بڑے مکانات بنا کے آدمی جا ہی نہیں سکا، رہنے اس کے پہلے انتقال ہو گیا. اسپین میں ہم لوگ گئے اور وہاں گرناتا ایک محل ہے قرطبہ کے اندر، مسلمانوں کا بہت بڑی مسجد، اس اپنے زمانے کی سب سے بڑی مسجد. قرطبہ میں قصر جوہرا، امی خلیفاؤں کا ایک پورا کیمپس تھا، شاہی کیمپس، محلات، اور اس کا نام قصر جوہرا رکھا تھا. 40 سال تک اس کی تعمیر چلی، اور بڑے بڑے اس زمانے میں بڑے پیمانے میں معمار اور مزدور اور اس زمانے کے جو بھی اوزار تھے، گدھے گھوڑے استعمال ہوتے تھے. 40 سال اس کی تعمیر ہوئی، اور اس کے 40 سال کے بعد وہ کھنڈیر ہو گیا. تعمیر مکمل ہونے کے بعد 40 سال کے بعد خانہ جنگی آپس میں ہوئی، اور اس کے بعد سے کوئی وہاں بسا ہی نہیں، کھنڈیر پڑا ہے. تو دنیا کے مکانات کی تعمیر میں تو آدمی اتنی محنت جاں پھسانی کرتا ہے، اور قبر روزانہ اعلان کرتی ہے میں تنہائی کا گھر ہوں. دنیا میں تو گھر میں تو 10-20 سال 25 سال رہیں گے، اور قبر میں تو قیامت تک رہنا ہے، اور قیامت کب آئے گی اللہ ہی کے علم میں.
نوح علیہ السلام کے زمانے میں، اور دیگر موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ قبر میں چلے گئے، کتنا زمانہ ہو گیا۔ تو قبر کا زمانہ بڑا طویل ہے۔ قبر اندھیرے کی جگہ ہے، تنہائی کی جگہ ہے۔ کہ گھر میں تنہا ہوتے ہیں، بڑا گھر ہے، سارے گھر کے لوگ جا رہے ہیں، ایک اکیلی بہن رہنے والی ہے تو وہ ڈرتی ہے، گھبراتی ہے کہ ایکلا ایکلا منے ہارو نہیں لاگے کہ 20 لاکھ سے گھبراہٹ تھا سے۔ تو تنہائی میں گھر میں ایک رات گزارنا مشکل ہوتی ہے، قبر میں ایک بڑا زمانہ تنہائی میں گزارنا ہے۔ تو قبر اعلان کرتی ہے کہ میرے لیے انس کا سامان لے کے آنا، تنہائی میں تجھے وحشت ہوتی ہے، دل بہلانے والے عمل لے کر آنا، اعمال کو وہاں شکل دی جائے گی، اعمال کو شکل دی جائے گی، نماز کو، ذکر کو، تلاوت کو، قرآن کی تلاوت کو، سچ بولنے کو، ساری چیزوں کو شکل دی جائے گی، روحانی شکل دی جائے گی، اور اس سے دل خوش ہوگا، وحشت چلی جائے گی کہ کوئی ہمارے پاس ہے معین مددگار۔ منکر نکیر آئے ہیں تو دور سے روک رہے ہیں کہ تم کون ہو؟ کہ میں تیرے نیک اعمال ہوں، دور سے سوال کر لو، قریب نہیں جانا۔ پولیس آئی ہے کسی کا وہاں تفتیش کے لیے، تحقیق کے لیے، پوچھنے کے لیے، اور کسی سے تعلق ہے بڑا، کوئی منسٹر ہے، کوئی بڑے لوگ ہیں، آ گئے ہیں وہاں اس موقع پر، تو وہ پولیس والا ادب میں آ جاتا ہے، بولنے میں، پوچھنے میں تھوڑا، اور جس سے پوچھا جائے اس کی ہمت آ جاتی ہے کہ ہمارے پاس آدمی ہمارے بیٹھے ہیں، بڑے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وکیل صاحب بیٹھے ہیں، منسٹر صاحب بیٹھے ہیں، تو سوال جواب آسان ہو جاتے ہیں۔ کہ ایسے ان اعمال کے ذریعے سے منکر نکیر کے سوال جواب آسان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میری محترمہ دینی بہنیں، زندگی کا کوئی دن اپنی آخرت، اپنی قبر سے غفلت پہ نہ گزرے۔ روزانہ قبر کو سامنے رکھ کر، آخرت کو سامنے رکھ کر، اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں جو 25 مرتبہ اس دعا کو پڑھے گا، اللہ شہادت کی موت نصیب فرمائے گا۔ 25 مرتبہ جو آدمی موت کو یاد کرے گا وہ کیسے گناہ کرے گا؟ اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد۔ کہ روزانہ 25 مرتبہ جب ترجمے کو یاد رکھتے ہوئے آدمی اس دعا کو پڑھے گا تو 25 مرتبہ موت کو یاد رکھنے والا کیسے کسی سے ظلم کرے گا، کیسے کسی سے بدلہ لے گا، کیسے کسی سے رشتہ توڑے گا، کسی کو عطا سے محروم کرے گا۔ کہ موت کو یاد رکھنا یہ آخرت کی تیاری کا سب سے آسان راستہ ہے۔ اسی لیے دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت چلائی جا رہی ہے، اپنے گھر کے مردوں کو اللہ کے راستے میں بھیجے تاکہ یہ بھی دنیا کے وہ کولو کی بیل کی طرح نہیں، صبح سے چلے ہیں شام کو وہیں کے وہیں آ گئے، جہاں چلے تھے وہیں کے وہیں آ گئے، یعنی صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی میں تمام ہوتی ہے، دوسرا کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ صبح گھر سے نکلے، دن بھر محنت مزدوری کر کر شام کو آ کر سو گئے، کہ نہیں ان کی بھی آخرت کی ہمیں فکر کرنی ہے، یہ بھی قبر میں جانے والے ہیں، ان کو بھی منکر نکیر کے سوال کے جواب دینا ہے، ان کے ساتھ بھی تنہائی کا معاملہ ہوگا، وحشت کا معاملہ ہوگا۔ گھر کا کوئی فرد ایسا نہ ہو جو اپنے آخرت کے بنانے کے فکر میں نہ ہو۔ جیسے گھر کے تمام لوگوں کی شادیاں ہو گئی، تمام بچوں کی شادیاں ہو گئی، تمام اچھا پڑھ لکھ لیے، تمام کے لیے اچھا رہنے کا ٹھکانہ ہو گیا، تمام کا اچھا کاروبار ہو گیا، تو یہ سوچ ہماری ہونی چاہیے جو سکون کی چیز ہے۔ ایسے گھر کے تمام لوگ آخرت کے بارے میں فکر مند ہے، یہ مسلمان ماں باپ کے لیے زیادہ اطمینان کی چیز ہے کہ میری بیٹی بے نمازی نہیں ہے، میرا بیٹا بے نمازی نہیں ہے، میری بیٹی جھوٹ نہیں بول سکتی، میرا بیٹا جھوٹ نہیں بول سکتا۔ جھوٹ کی کباہت، اس کے نقصان بچپن سے ان کے دلوں میں بٹھائے ماں باپ نے۔ ہاں، یہ غلط نہیں کر سکتا، غلط نہیں بول سکتا، غلط نہیں دیکھ سکتا، غلط نہیں سوچ سکتا، یہ اللہ کے حکم نہیں توڑ سکتا، نبی پاک علیہ السلام کے طریقے کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اتنا بھروسہ ماں باپ کو ہو جائے، اتنی تربیت کرنا یہ ہم سب کے ذمے ہے۔ اور جب فکر سے تربیت کی جائے گی، دعائیں کی جائے گی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کی محنت کو بیکار و ضائع نہیں جانے دیتے۔ ظاہر میں ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونا، اللہ بڑے کریم ہیں، محنت کے باوجود بھی ایسا ماحول، ایسا اثر ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ مایوس نہیں ہونا ہے۔ ماں کی دعائیں تو عرصے بری کو ہلا دیتی ہیں، رات کو اٹھ کر دو آنسو۔ اصل دعاؤں کی کمی ہے، ہمارے بڑے جو کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑی کمزوری اس وقت امت کی جو ہے وہ اللہ سے مانگنے کی کمی ہے۔ مسلمانوں کا تیر رات کو اندھیرے میں چلتا ہے، نشانے پہ جاتا ہے،
سب گھر کے دروازے بند کر دیتے ہیں، ماں باپ بھی اپنا دروازہ بند کر دیتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے اندھیرے میں منادی کرواتا ہے، اعلان کرواتا ہے کوئی پریشان حال اس کی پریشانی دور کرو، ہے کوئی مانگنے والا اس کی ضرورت پوری کرو، ہے کوئی محتاج اس کی محتاجی دور کرو، ہے کوئی بیمار اس کو شفا دے دو، روزانہ اعلان ہوتا ہے۔ تھوڑا سا بوجھ، کہا نا کہ بوجھ اللہ کے یہاں بہت قدر کرتے ہیں اس کی، کہ رات کو اٹھنا بوجھ ہے، میٹھی نیند چھوڑنا ہے، اللہ کے سامنے آہوزاری کرنا ہے، اللہ کے سامنے دعائیں کرنا ہے، کہ اس بوجھ کی بنیاد پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسائل کو حل کرتے ہیں۔ تو مانگنے کے عادی بنیں، اپنے بچوں کو بھی دعاؤں کے عادی بنائیں۔ اس وقت مسلمان کے لیے سب سے بڑا قیمتی ہتھیار دعائیں ہیں، دعائیں ہیں، دعاؤں کے عادی بنیں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ہدایت کی دعائیں کریں۔ دعا ہمارا ہتھیار ہے، اور دعا اللہ سے تعلق کی علامت ہیں۔ آدمی اپنے دل کی بات کس کو کہتا ہے؟ کہ جس سے محبت، جس سے تعلق، جس پر بھروسہ ہوتا ہے۔ آدمی اپنی بات کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کوئی محسن مل گیا، مربی مل گیا، غمخوار مل گیا، تو سارا ابالا دل کا نکلتا ہے کہ بے کلہ خودی ویسی میں باتوں کری کہ بہت دیوں سے بھیگا تھیا تو بدی دلی باتوں، کہ محسن مربی سے ملاقات نہیں ہو رہی تھی، غمخوار ہے، ملاقات ہو گئی تو گھنٹوں لگ گئے اپنے دل کی داستان سنانے میں، کہ ایسا محسن مربی اپنے اللہ کو بنانا۔ چلتے پھرتے دعا کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، کچھ بھی شرط نہیں ہے، قبلہ رخ ہونا بھی شرط نہیں ہے، سو لیٹے لیٹے دعا کر سکتے ہیں، چلتے چلتے دعا کر سکتے ہیں، کھانا پکاتے پکاتے دعا کر سکتے ہیں۔ اللہ کھانا پکا رہی ہوں، اس میں تو نور ڈال دے، ہدایت ڈال دے، صحت ڈال دے، اس کھانے میں ہدایت ڈال دے، اس کھانے میں نور ڈال دے، اس کھانے میں تندرستی ڈال دے، اس میں لذت ڈال دے۔ چلتے پھرتے ہر عمل میں، ہر کام میں اللہ سے باتیں کرنے کے عادی بن جائے تو اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے گا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تعلق والے کی بات کو آدمی جلدی سنتا ہے، تعلق والے کی بات کو۔ ہمارے مرکز پر ہمارے بزرگوں میں سے تھے، جماعت لے کے جا رہے تھے، منشی اعلیٰ دتہ رحمۃ اللہ علیہ، بڑے جلالی تھے، تو ٹرین میں ریزرویشن تھا، اس سیٹ پر دوسرے لوگ آ کر بیٹھ گئے، ساتھی جماعت کے پہلے چڑھے تو دیکھا کہ کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے، بھائی ہمارا ریزرویشن ہے، تو اٹھتا نہیں ہے وہ۔ منشی صاحب بھی داخل ہوئے، منشی صاحب نے کہا کہ بھائی یہ ریزرویشن ہمارا ہے، آپ اپنی جگہ پہ جائیے۔ بولے نہیں اٹھوں گا، کیا کر لو گے تم؟ منشی صاحب نے کہا ہم اپنے اللہ سے کہیں گے۔ اس نے کہا، غیر مسلم تھا، اس نے کہا میں بھی اللہ سے کہوں گا۔ منشی صاحب نے کہا اللہ سے میرا تعلق ہے، تیرا اس سے کیا تعلق ہے؟ اتنے جلال میں کہا کہ وہ ترنت ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا کہ تعلق والے کی بات سنی جاتی ہے، تعلق والے کی بات۔ تو ہم اپنے اللہ سے اتنا تعلق پکا کر لیں اور ہمیں اتنا یقین ہو جائے کہ اللہ میری، اور اللہ کسی کی رد کرتے ہی نہیں ہیں۔ کیوں؟ کہ اس نے حکم دیا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ مانگنے کا حکم دیا، قبول کرنے کا وعدہ کیا۔ مانگنے کا حکم دیا کہ مجھ سے مانگو، اور قبول کرنے کا کہ میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ تو مانگنے کا وعدہ بھی، مانگنے کا حکم بھی دے رہے، قبول کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں، تو اس یقین کے ساتھ کہ میرا اللہ میری دعا ضرور قبول کرے گا۔ یہ اور بات ہے کہ ہم جلدی کرتے ہیں، اور جلدی ہمارے لیے مناسب نہیں ہوتی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کام اس کے وقت پر حکمت کے ساتھ اور مصلحت کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک بچہ آئس کریم کھانے کو جی چاہتا ہے، ڈاکٹر نے منع کیا، کف ہو گیا اس کو، اور سب بچے آئس کریم کھا رہے ہیں، اور بازار میں گئے ہیں، شادی میں گئے ہیں، گھومنے کے لیے گئے ہیں، اب یہ جلدی کرا کہ مجھے آئس کریم مجھے بھی چاہیے، ماں نہیں دلاتی، تو ماں اس کے دشمن ہے، اور وہ ناراض ہوتا ہے کہ سب کی مائیں دلا رہی ہے، میری ماں ایسی بہے گی کہ مجھے آئس کریم نہیں کھلا رہی، کہ ماں تیری ہمدرد ہے، ماں تیری خیرخواہ ہے، ماں جانتی ہے کہ تیرے لیے مضر ہے اس وقت آئس کریم کھانا، اس وقت تیری بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے اور پریشان ہونے کا خطرہ ہے، تھوڑی دیر کی تیری لذت تیرے لیے اور پریشانی کا سبب بن جائے گی، بیٹا ایک آئس کریم نہیں، تجھے 4 آئس کریم کھلاؤں گی، لیکن یہ تھوڑی تیری بیماری دور ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے ہی حکمت سے کسی چیز کے مانگنے پر بندے کی فوراً اجابت نہیں ہوتی، لیکن اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا، اس میں اللہ کی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے،
اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ سے دعا کے عادی، اور اپنے بچوں کو بھی اللہ سے دعا کا عادی بنائیں کہ بیٹا گھر سے جا رہے ہو دعا پڑھ کے جاؤ، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب تمہاری حفاظت کی جائے گی، تمہاری کفالت کی جائے گی، اور تمہاری مدد کی جائے گی، اب تم نے اللہ کی پناہ میں آ گئے ہو۔ ہاں، تو اس طرح سے دھیرے دھیرے اپنی ذات سے بھی اللہ سے تعلق مستحکم ہو، ہمارے بچوں کا بھی اللہ سے تعلق مستحکم ہو۔ اس لیے مبارک محنت اللہ نے دی ہے، اس محنت میں اپنے گھر کے مردوں کو پابندی سے مسجد جماعت میں بیٹھنے کا عادی بنائے۔ کیسے بناؤ گے؟ کہ ہم بھی مسجد جماعت کے ساتھی بن جائیں۔ آپ کیسے بنو گے؟ کہ آپ روزانہ مسجد جماعت کی کارگزاری پوچھیں، جوان بیٹا ہے تو اس سے پوچھے، بھائی ہے تو اس سے پوچھے، شوہر ہے تو اس سے پوچھے، ابو ہے تو ابو سے پوچھے کہ ابو کیا مشورہ ہوا آج، کیا فکر کی گئی، تاکہ گھر بیٹھے ان فکروں کے اندر جتنی خیر وجود میں آ رہی ہے ہم بھی حصے دار بن جائیں، دعا کے ذریعے، صدقے کے ذریعے، صلاۃ الحاجت کے ذریعے، اور جو ہم کر سکتی ہے ان تقاضے کے پورا کرنے میں مددگار بنیں۔ دین کا کوئی تقاضا ہمارے گھر سے پہلے کیسے پورا ہو جائے، اور ہمارے گھر سے تقاضا پورا نہیں ہو سکتا تو ہم مددگار بنیں گے، ہمارے کل جوار میں، اطراف میں، جان پہچان والوں میں، رشتہ دار میں ہیں، اس کی ذہن بنائیں گے، اور کم سے کم دعا کے ذریعے، صلاۃ الحاجت کے ذریعے، صدقے کے ذریعے سے ہم خیر میں مددگار بن جائیں گے۔ تو جتنی خیر وجود میں آئے گی، جتنا کام دنیا میں ہوگا، ہم گھر بیٹھے بیٹھے حصے دار بن سکتے ہیں۔ تو گھر کا ہر مرد مسجد جماعت پابندی سے ہاتھ بیٹھے، نماز اہتمام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ پڑھیں، اس کی ہم فکر کوشش کریں۔ پوچھتے رہیں گے، اللہ نے آپ کو بڑی صلاحیت دی ہے، اور آپ کی محبتیں اللہ نے ڈالی ہیں ان سے مردوں کے دلوں میں۔ ماں سے باپ بیٹے محبت کرتے ہیں، بہن سے بھائی محبت کرتے ہیں، بیوی سے شوہر محبت کرتا ہے، بیٹی سے باپ محبت کرتا ہے۔ اس محبت کو فائدہ اٹھا کر، اس محبت کا فائدہ اٹھا کر ہر ایک اپنے متعلقین کا رخ آخرت کی طرف کرنا ہے۔ جس طرح اس محبت کا فائدہ اٹھا کے دنیاوی ضرورتیں پوری کراتے ہیں، زیورات بنواتے ہیں، کپڑے منگواتے ہیں، اپنی پسند کی چیزیں منگواتے ہیں، اپنی پسند کے مکانات بنواتے ہیں۔ عورتیں دنیا میں مختلف اپنی محبت کی وجہ سے اپنے مردوں کے ذریعے سے دنیا کی ضرورتیں پوری اعلیٰ درجے کی کراتی ہیں۔ یہ گاڑی پسند کی، اچھی گاڑی لے لو، بیوی نے کی تو لے لی، ماں نے کی تو لے لی، بہن نے کی تو لے لی۔ تو ایسے ہی ان محبت کے ذریعے سے ان سب کا رخ آخرت کا ہو جائے، یہ آخرت کے بارے میں فکر مند بن جائے۔ ایک دنیا سے ہم سے جدا ہو کر جائے، قبر اس کا استقبال کریں، قبر جنت کا باغ بن جائے، ایسی زندگی گزارنے والی یہ بن جائے، اس کے لیے ہم بھی حصے دار بنیں۔ ہم دوسروں کو کہیں گے، ہمیں بھی اللہ سے عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ تو اہتمام کے ساتھ ہمارے گھروں میں تعلیم بھی ہو، اپنے گھر کے لوگوں کی دینی تربیت بھی ہو، اور اسی طرح گھر کے لوگ دنیاوی کام میں صرف مشغول نہ رہیں، بلکہ یہ دین کے تقاضے بھی پورے کرنے والے بنیں۔ نمازوں کو جماعت کے اہتمام سے پورا کریں، مسجد جماعت میں بیٹھے، تعلیم میں بیٹھے، کبھی کبھی پوچھے گھر والوں سے کہ آج تعلیم میں کیا حدیث پڑھی گئی، ہاں، تاکہ تعلیم میں بیٹھ کے یہ کونے میں بیٹھ کے باتیں کر کے آئے ہیں یا تعلیم سن کر آئے دھیان سے۔ کبھی کبھی ماں پوچھے جوان بچوں سے، بیوی پوچھے شوہر سے کہ آج تعلیم میں ہوں حدیث پڑھی، تعلیم میں کون سی بات آئی، کون سی حدیث پڑھی گئی، کیا بتا، کس بات کی تعلیم ہوئی۔ ہاں، تو پیار، محبت، حکمت کے ساتھ میں یہ سارے طریقے جس سے گھر والوں کا فکر آخرت کی طرف مڑے، اور ان کی تشکیلیں ہم کریں کہ بھئی وقت نکالو، سال میں ان کا پابندی سے وقت لگے، ماہانہ وقت لگے، ہفتے کے گشت میں شریک ہو، تو زندگی تو میں گزر جائے گی۔ کھانا پینا 19-20 ہو گیا، کوئی دوسرے لوگوں کے مقابلے میں ہلکا کھانا پڑا، اور سادے مکان میں رہنا پڑا، اور شادی ہمارے یہاں کی ہو گئی، اور کپڑے ہمیں تھوڑے سے ہلکے سستے پہننا پڑا، تو یہ کوئی ناکامی کی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ساری ضرورتوں کو آسانی کے ساتھ نیچے درجے میں پورا کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے، دیر ہو گئی تھی نماز پڑھانے میں، صحابہ انتظار میں بہت دیر سے بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ نے اس تشویش کو محسوس کیا کہ صحابہ تشویش میں ہے کہ اتنی دیر اللہ کے نبی کو کیوں ہو گئی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے درمیان میں خلاصہ کیا کہ میرے پاس 2 ہی چادریں تھیں، ایک کو دھو کر خشک کی، اس کو نیچے باندھی، اوپر والی دھوئی، اور اس کو سکھانے میں دیر لگ گئی، تو دونوں چادروں کو باری باری دھو کے سکھائی، اس میں دیر لگ گئی، اس لیے مجھے نماز پڑھانے میں آنے میں دیر ہو گئی۔ تو 2 چادروں میں زندگی کا بہت بڑا زمانہ گزر گیا، چھوٹے سے مکان میں زندگی گزر گئی۔ امی جان فرماتی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، جب پیٹ بھر کے کھاتی ہے تو رونے کو جی چاہتا ہے، اس لیے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما گئے، کبھی 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ تو کھانے کی تنگی، کپڑوں کی تنگی، مکانوں کی تنگی کوئی یہ ناکامی کی چیز نہیں ہے،
آخرت سے غفلت کے ساتھ زندگی بسر کرنا یہ بڑی ناکامی کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ اس لیے ارادے کرے اپنی ذات سے بھی اپنے مردوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلے، سیر روزہ کے لیے نکلے، جو بہنوں کے سیر روزہ لگے ہیں عشرے کے لیے جائے۔ اس زندگی دنیا کی زندگی سے اپنی آخرت بنا کے جانا ہے، اور آخرت بنانے کا موقع موت تک ہے۔ اسی میں سے وقت نکالنا ہے، اسی میں سے آخرت بنانی ہے۔ تو اپنے گھر کے مردوں کو بھی سمجھائے، ایسے چھوڑ کے چلے جانا ہے تو ایسے نہیں جانا دنیا کماتے کماتے چلے گئے، دنیا سے دنیا کمائی، یہ تو غیر کرتا ہے، بے ایمان کرتا ہے، یہ نادان ایسا چھوڑ کے چلا جاتا ہے بستان۔ ایمان والا تو اپنی دنیا سے اپنی آخرت بنا کے جاتا ہے، تو دنیا سے آخرت بنائے بغیر کوئی نہ جائے۔ اس کے لیے محنت اور کوشش اپنے وقت کی کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ اس لیے بہنیں ارادے کرے، اپنے گھر کے مردوں کو بھی بھیجنے کے ارادے کرے، اپنی ذات سے بھی ارادے کرے کہ انشاءاللہ ہم سیر روزہ لگائیں گے، گھر میں اہتمام سے تعلیم کریں گے، ہفتہ واری تعلیم میں خود بھی جڑیں اور نئی نئی بہنوں کو لے کر جائیں۔ ہمارے گھر آنے والی بہن ہمارے گھر سے کچھ نہ کچھ خیر لے کر جائے، بھلائی لے کر جائے۔ وقت نہیں ہمارے پاس، بہت ساری کارگزاریاں ایسی ہمارے سامنے آئی کہ ایسے گھر اس زمانے میں بن گئے ہیں، ان کے گھر میں جانے سے ہی زندگیاں بدل گئی۔ ایک مختصر کارگزاری سنا دو آپ کو۔ ایک مرتبہ ہم جماعت کی کارگزاری لے رہے تھے، بنگال کی جماعت تھی، تقریباً وہ کلکتہ کی۔ سنایا کہ ہمارے یہاں ایک بہن ممبر آف پارلیمنٹ مسلمان تھے، ان کی بیوی تھی، کپڑا خریدنے کے لیے آئی بازار میں، تو وہ نماز کی فکر تھی اس کو، لیکن برقع نہیں پہنتی تھی۔ دکاندار سے پوچھا کہ مجھے نماز پڑھنی ہے بھائی، تو دکاندار نے کہا کہ ہمارے گھر بھیج دیا کہ تبلیغ والے ان کے گھر جاؤ، یہاں نماز کا انتظام ہوگا۔ اس نے دستخط دی گھر پہ، تو 3 بیٹیاں تھیں گھر میں، تو ایک بیٹی نے استقبال کیا کہ آئیے خالہ جان، کیسے آنا ہوا، کون ہو، کہاں سے آ رہے ہو؟ تو بیٹا میں تو کپڑا خریدنے آئی تھی، عصر کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت آ گیا، میں نماز پڑھنا چاہتی تھی، دکان والوں نے کہا کہ اس گھر میں جاؤ، نماز کا ہو جائے گا۔ تو گھر کا ایک کونا مسلمان کے یہاں گھر کی مسجد کے نام سے متعین ہوتا ہے، تو اس گھر پہ کونے میں لایا کہ یہ ہمارے گھر کی مسجد ہے، آپ یہاں مصلی بچھا ہوا ہے، آپ یہاں نماز پڑھ لیجئے۔ استنجا وضو کی جگہ دکھائی اور مصلی پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ دوسری بیٹی تھی، اس نے جلدی سے چائے ناشتہ تیار کر لیا، جتنے نماز سے فارغ ہوئی چائے ناشتہ پیش کر دیا۔ تیسری ایک چھوٹی بیٹی تھی، دیکھا کہ اتنی بڑی عورت ہے، میری ماں کی عمر کی ہے اور بغیر برقعے کے آئی ہیں، اب ان کو ہم نے تو کبھی بغیر برقعے میں بڑے عورتوں کو دیکھا ہی نہیں ہے، اب ان کو کیسے سمجھایا جائے؟ تو کہا امی خالہ جان، آپ کے پاس اگر 5-10 منٹ کا وقت ہو، ایک کتاب ہے، میں تھوڑی دیر پڑھ کے سنا دوں آپ کو؟ تو ایک معتبر علماء کی کتاب، جس میں عورت کا بغیر نقاب کے نکلنے کے نقصانات اور پردے کے فائدے قرآن حدیث کی روشنی میں لکھے ہوئے تھے، مختصر میں پڑھ کے سنا دیے۔ انہوں نے کہا کہ وہ عورت اتنی شرمندہ ہوئی اور یہ کہا کہ اس گھر سے بغیر برقعے کے نہیں جاؤں گی، آپ ادھار عاریتاً آپ کا برقع دے دیجئے، میں کل خرید کر آپ کو لوٹا دوں گی۔ تو بغیر برقعے گھر آئی تھی، اور اخلاق گھر والوں کا اور گھر والوں کی دعوت دیکھ کر، ان بچیوں کے اخلاق کو دیکھ کر اور بچیوں کی دعوت سے متاثر ہو کر وہ عورت برقع پہن کے گھر سے گئی، اور دوسرے دن برقع بھی لوٹایا، اپنی کچھ سہیلیوں کو بھی لے کر آئی کہ ان کو بھی کوئی بات بتائی۔ تو ہمارے گھر آنے والا ہر مہمان ہمارے گھر سے کوئی بھلائی اور خیر لے کر جائے، ایسا ماحول ہمارے گھر کا بنے تاکہ اس میں ہماری آخرت کی کمائی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ مولا کریم رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا، یسر کا، سہولت کا معاملہ فرما، باطل کی آواز کو بے سر فرما، ہمارے سیئات کو حسنات سے معجل فرما، ان تیرے نیک بندیوں کا جمع ہونا قبول فرما، کہنا سننا قبول فرما، کوتاہی غفلت معاف فرما دے۔ آج کے مبارک دن میں مولا کریم آئندہ کے متعلق تو فیصلہ کرنے والا ہے، پورے سال کا فیصلہ ہماری نسلوں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے خیر کے فیصلے فرما دے۔ تیرے علم میں جو خیر ہے ہمیں مقدر فرما دے۔ اس مبارک دنوں میں تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، چاروں سلسلے کے لاکھوں کروڑوں اولیاء کرام نے جتنی خیر تجھ سے مانگی ہے، ہمیں پوری امت کو عطا فرما۔ جن جن شرور بلا مصیبتوں سے پناہ چاہیے، ہمیں پناہ نصیب فرما۔ پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ مولا کریم جو ماں باپ اپنے بیٹے بیٹیوں کے رشتے کے بارے میں پریشان ہیں، مولا نیک اور صالح جوڑے نصیب فرما۔ جن کی اولادیں نہیں ہیں، نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ جتنی جماعتیں تیرے راستے میں چل پڑی ہے، بیت السواری مسورات کی، مردوں کی، اندرون بیرون سب کی بھرپور مدد فرما۔ جن جن لوگوں نے نکلنے کے ارادے کیے، ان کا نکلنا آسان فرما۔
ہر خیر زندگی میں ہمارے لیے وصول کرنا آسان فرما، ہر قسم کی شر و فتن سے ہماری حفاظت فرما، شیطان کے دھوکے سے، نفس کے سرور سے، دنیا کے فتنے سے، حاسد کی حسد سے اور ظالم کے ظلم و ستم سے ہماری پوری امت مسلمہ کی آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے سے پوری اقوام عالم کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما، ہمیں ہماری نسلوں کو تیری دین کی عالی محنت کے لیے قبول فرما، جس فضل و کرم سے اس محنت میں لگایا ہے موت تک نبھا لینے کے فیصلے فرما، ہماری کسی قصور کوتاہی کمزوری لاپرواہی گناہوں کی نوسط سے ہمیں محروم نہ فرما، اپنا فضل کرم شامل حال فرما، اپنے رضا والے قول فعل عمل نیت کی توفیق نصیب فرما، ہماری والدین کی، ہمارے عزیز اقارب کی، امت مسلمہ کی پوری مغفرت فرما، جتنی خیر بھلائی کے لائن کے کام دنیا میں ہو رہے ہیں اس کو پروان چڑھا، مخلصین پیدا فرما، اس کے آوا انصار پیدا فرما، ہمیں ان کے معاون مددگار بنا، کسی خیر کا مخالف بننے سے ہماری پوری حفاظت فرما، کسی فتنے میں ملوث ہو جانے سے، پھر فتنے کا سبب باعث بن جانے سے ہماری حفاظت فرما، جتنی بہنیں جمع ہوئی ان کی زائد تمناؤں کو پورا فرما، اس بستی میں تیری خصوصی رحمت نازل یا سے دین کے دائی سے دائیں کو پیدا فرما، دین کے چراغ کو عام فرما، جو جوڑیاں ہو رہا ہے جو کہ سر اس کو بھی قبول فرما، آنے والوں کو شرکت کرنے والوں کو قبول فرما، ان کی زائد تمناؤں کو پورا فرما، زیادہ سے زیادہ لوگ تیرے راستے میں نکلے اس کی توفیق عطا فرما، جو جماعتوں میں نکلنے کے ارادے کر چکے ہیں ان کی دشواریوں کو پریشانی کو دور فرما کر بہترین سبیل پیدا فرما، تو بہترین سبیل پیدا کرنے والا ہے، برا کری آسانی سہولت پیدا فرما، ہر خیر ہمارے طرف متوجہ فرما، ہر قسم کی شر و فتن سے ہماری پوری حفاظت فرما، دنیا بھی بھلی عطا فرما، آخرت بھی بھلی عطا فرما، جب دنیا سے جانے کا وقع ہے کمال ایمان پر خاتمہ نصیب فرما کر ہم سب کی قبر کو جنت کا باغ بنا، پل صراط کا راستہ آسان فرما، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ سے جامع کوثر نصیب فرما، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، اول وہلے میں حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت الفردوس کا داخلہ ہم سب کو نصیب فرما، ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے دخل میں قبول فرما، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔